کتب حنابلہ کے بانی ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر استدلال احادیث اور آثار سے ہوتا تھا، اور ان کے مستدلات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کی مسند احمد ہے، جس میں انہوں نے وہ تمام روایات ذکر کر دی ہیں کہ جن سے عموماً انہوں نے استدلال کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل فقہ سے زیادہ حدیث میں مشہور تھے، حدیث میں ان کا مقام زیادہ تھا، اور فقہ کے اعتبار سے بھی اللہ نے انہیں نمایاں مقام عطا فرمایا تھا، لیکن اکثر محدثین ان کا شمار محدثین میں کرتے ہیں، فقہاء میں بھی شمار ہے، لیکن اس درجے میں نہیں جس درجے میں فقہائے ثلاثہ کا ہے۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد تھے امام مالک کے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ گویا کہ بنیاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جن کی وفات 150 ہجری میں ہے، اور پھر ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 179 ہجری میں ہے، اور اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ جن کی وفات 204 ہجری میں، اور پھر امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں۔ تو کتب حنابلہ میں جو ان کے متون ہیں وہ 4 متون ہیں، اور عموماً جتنے بھی شروع، حواشی، تعلیقات اور اختصارات لکھے گئے ہیں وہ انہی 4 متون کے ارد گرد لکھے گئے۔ سب سے پہلا متن ہے مختصر الخرقی، یہ امام ابو القاسم عمر بن حسین خرقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 334 ہجری۔ دوسرا متن ہے عمدۃ الفقہ، یہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 620 ہجری۔ تیسرا متن ہے زاد المستقنع، یہ علامہ موسیٰ بن احمد حجاوی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 968 ہجری۔ چوتھا متن ہے دلیل الطالب، یہ علامہ مرعی بن یوسف مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1033 ہجری کا ہے۔ عموماً فقہ حنبلی میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان 4 متون کے ارد گرد ہیں، یا ان کی حواشی ہیں، یا اختصارات ہیں، یا منظومات ہیں، یا تعلیقات ہیں، یا تخریجات ہیں۔ جو سب سے پہلا متن ہے نمبر 1 مختصر الخرقی، یہ امام ابو القاسم بن حسین خرقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 334 ہجری کا ہے۔ یہ متن فقہی ابواب کی ترتیب پر ہے، جس میں انہوں نے نہایت اختصار کے ساتھ صرف مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور دلائل کا تذکرہ نہیں کیا، اور نہ ہی دیگر فقہاء کے مذاہب اور ان کے ادلہ کا تذکرہ کیا۔ یہ متن 167 صفحات پر مشتمل ہے، دار الصحابہ للتراث سے طبع ہے۔ چونکہ یہ متن سب سے پہلا متن تھا، اس لیے بہت سے اہل علم نے اس متن کی خدمات کی اور انہوں نے اس کی شروحات لکھی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر شرح ہے شرح القاضی ابی اعلیٰ المختصر الخرقی، امام ابو اعلیٰ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 458 ہجری۔ انہوں نے اختصار کے ساتھ یہ شرح لکھی ہے۔ یہ شرح پہلے طبع نہیں تھی، اب یہ شرح جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ سے طبع ہے۔ دوسری اس کی معروف شرح ہے کتاب المقنع فی شرح مختصر الخرقی کے نام سے، امام ابو علی حسن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 471 ہجری۔ یہ شرح دکتور عبدالعزیز بن سلیمان کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔ اس شرح میں انہوں نے مسائل کے ساتھ ساتھ دلائل کا تذکرہ بھی کیا ہے، البتہ بالتفصیل تو ذکر نہیں کیا، لیکن اختصار کے ساتھ اس میں دلائل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ راجح قول کی تعیین بھی ہے۔ یہ شرح 4 جلدوں میں مکتبۃ رشد ریاض سے طبع ہے۔ تیسری شرح ہے شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی، امام شمس الدین محمد بن عبداللہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 772 ہجری۔ اس شرح میں انہوں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ احادیث اور آثار سے دلائل بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیے، اس لیے اس شرح میں 3936 احادیث کا تذکرہ ہے۔ اس قدر احادیث اور آثار ان سے پہلے کسی نے ذکر نہیں کیے جو ان مصنف نے ذکر کیے، اور مصنف نے اس بات کا بھی التزام کیا کہ ہر مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد
روایات اور آثار کو بالتفصیل لایا، ہر مسئلے کی دلیل اور طرز دلیل یعنی وجہ استدلال کو بھی بیان کیا۔ تو یہ شرح 7 جلدوں میں دارالعبیکان ریاض سے طبع ہے۔ اس متن کی سب سے معروف اور سب سے مشہور شرح وہ ہے المغنی لابن قدامہ۔ یہ اس متن کی سب سے معروف شرح ہے جو آج تک اہل علم کے درمیان معروف ہے، اور فقہ حنبلی کا ایک مستند ماخذ جو اس وقت شمار ہوتا ہے وہ المغنی لابن قدامہ ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 620 ہجری۔ حنابلہ میں اللہ رب العزت نے سب سے بلند و بالا مقام امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے فقہ میں 3 کتابیں لکھی، ایک مختصر، ایک متوسط اور ایک مفصل۔ جو انہوں نے مختصر کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے عمدۃ الفقہ۔ عمدۃ الفقہ ان کی مختصر کتاب ہے جس کا شمار متون میں ہوتا ہے۔ دوسری کتاب انہوں نے متوسط انداز میں لکھی ہے اور اس کا نام ہے المقنع۔ المقنع یہ ان کی متوسط انداز میں، اس میں انہوں نے ہر مسئلے میں 2 اقوال ذکر کیے ہیں اور 7 دلائل اور روایات بھی لائیں۔ المقنع لابن قدامہ۔ تیسری انہوں نے مفصل کتاب لکھی جس کا نام المغنی لابن قدامہ ہے۔ تو گویا ان کی فقہ میں 3 کتابیں ہیں، عمدۃ الفقہ جس کا شمار متون میں ہوتا ہے، آگے اس کی شروحات کا تذکرہ آئے گا، اور دوسری کتاب المقنع ہے کہ جس کی شرح علامہ شرف الدین مقدسی نے زاد المستقنع فی اختصار المقنع کے نام سے لکھی۔ زاد المستقنع فی اختصار المقنع، جس میں انہوں نے علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے المقنع کا اختصار کیا ہے، اور اس میں صرف راجح قول کو انہوں نے لیا، اور جو 2 اقوال تھے اس کا تذکرہ انہوں نے حذف کیا۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتابوں میں ایک کتاب ہے روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، یہ اصول فقہ پر ہے۔ روضۃ الناظر و جنۃ المناظر یہ ان کی اصول فقہ پر معروف کتاب ہے۔ حنابلہ کے ہاں اس کتاب کا شمار نمایاں کتابوں میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان ان کے بارے میں فرماتے ہیں ما دخل الشام بعد الاوزاعی افقہ من ابن قدامہ۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر فقیہ یعنی امام اوزاعی کے بعد شام میں ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں آیا، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں اتنی فقاہت عطا فرمائی تھی۔ ان کی وہ مشہور کتاب ہے کہ التوابین۔ التوابین یہ مشہور ہے، التوابین لابن قدامہ، یعنی توبہ کرنے والوں کے واقعات، کہ اگر ایک آدمی مستند واقعات دیکھنا چاہے تو اس کتاب میں دیکھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد بادشاہوں کے واقعات جنہوں نے توبہ کی، پھر اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام کے، اور پھر تابعین کے، اور پھر تبع تابعین کے۔ تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس میں واقعات لائے ہیں۔ تو اگر کوئی اس موضوع پہ پڑھنا چاہے تو التوابین لابن قدامہ۔ اس طرح ان کی ایک کتاب ہے الرقۃ والبکا۔ الرقۃ والبکا یعنی اس میں انہوں نے رونے والوں کے واقعات کہ جو خوف خدا کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے جو زیادہ آہ و بکا کیا کرتے تھے، جن کی زندگی صوم و صلاۃ اور تقوی میں گزری اور ان کے دلوں میں خشیت تھی، ایسے واقعات انہوں نے اس کتاب میں لائے۔ ایک ان کی کتاب ہے المتحابین فی اللہ، آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کون محبت کرنے والے ہیں، اس قسم کے واقعات انہوں نے اس میں ذکر کی۔ اثبات العلو بھی ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے صفت علو کو بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مستند حنبلی عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ جو المغنی لکھی جو مختصر الخلقی کی شرح ہے، یہ سب سے مفصل کتاب ہے۔ یہ شرح فقہ المقارن اور مسائل فقہیہ کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ فقہ المقارن کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے حنبلی مسلک کو نہیں لیا، بلکہ اس میں انہوں نے شوافی کی آراء، حنفیہ کی آراء، مالکیہ کی آراء بھی لکھی ہیں، یعنی چاروں فقہا کی آراء
ان کے دلائل اور ان کی وجہ ترجیحات اور جس دلیل سے ان کا استدلال ہے سب کو انہوں نے بیان کیا، اس لیے یہ بڑی معروف کتاب ہے اور جزیات کے لحاظ سے انہوں نے ایک حد تک استیعاب کیا ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ ہر مسئلے کی تشریح کرتے ہیں، قرآن و سنت سے آثار اور دلائل ذکر کرتے ہیں، فقہا کے مذاہب اور ان کے ادلہ کا تذکرہ بغیر کسی تعصب کے کرتے ہیں۔ عموماً بسا اوقات انسان جس فقہ پہ چل رہا ہوتا ہے تو غیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کچھ تعصب آ جاتا ہے، لیکن یہ اس سے پاک تھے، ان میں تعصب نہیں تھا، جس مسئلے کی دلیل قوی سمجھتے تھے اس کو بیان کر دیتے، تو چاہے وہ مسلک ان کے حنابلہ کے مسلک کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ رہا، یہ سب سے پہلے مسئلتن کا عنوان قائم کرتے ہیں، پھر فقہا کے دلائل لکھنے کے بعد پھر لفظ لنا لا کر فقہ حنبلی کے دلائل ذکر کرتے ہیں اور پھر وجہ ترجیحات بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب میں کل 8880 مسائل کا تذکرہ ہے۔ یہ فقہ حنبلی کی سب سے جامع اور مدلل کتاب یہی ہے، اور اس کتاب کا مفید نسخہ وہ ہے جو شیخ عبداللہ بن عبد المحسن ترکی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ 15 جلدوں میں دار الحجر سے طبع ہے۔ تو بہرحال تو یہ مختصر الخرقی کے شروع میں یہ سب سے مفصل شرح ہے اور آج تک معروف کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 5ویں اس کی شرح ہے حاشیۃ مختصر الامام ابی القاسم الخرقی فی الفقہ علی مذہب الامام المبجل احمد بن حنبل۔ یہ شیخ محمد بن عبد الرحمن کی یہ شرح مکتبۃ المعارف ریاض سے ایک جلد میں طبع ہے۔ دوسرا مشہور متن ہے عمدۃ الفقہ۔ یہ متن علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 620 ہجری کا ہے، جن کا بھی تذکرہ ہوا، اور میں نے کہا تھا انہوں نے فقہ میں ایک مختصر کتاب لکھی، تو ان کی مختصر کتاب یہی ہے عمدۃ الفقہ۔ اس کا شمار متون میں ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ صرف راجح مسائل کا تذکرہ کیا تاکہ متعلمین یعنی طلبہ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو اور ان مسائل کا حفظ کرنا بھی آسان ہو۔ 154 صفحات پر یہ متن مشتمل ہے اور مکتبۃ العصریہ سے طبع۔ چونکہ یہ متن ایک بہت بڑے عالم کا تھا جسے اللہ نے حنابلہ میں ایک شہرت دی تھی، اس لیے بہت سے علماء نے ان کی شروع لکھی، جس میں معروف شروع درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 العدہ شرح العمدہ۔ یہ شیخ بہاؤالدین ابو محمد عبد الرحمن بن ابراہیم مقدسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 624 ہجری کی شرح ہے۔ اس میں ان کا انداز یہ ہے کہ یہ بقدر ضرورت دلائل لاتے ہیں، مسئلہ ذکر کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت سمجھتے ہیں اختصار کے ساتھ دلیل لاتے ہیں، ہر مسئلے کو مسئلتن کا عنوان دے کر ذکر کرتے ہیں، تو گویا کہ اس شرح میں اختصار کے ساتھ مسائل کا اور دلائل کا تذکرہ ہے۔ یہ شرح ایک جلد میں دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہے۔ نمبر 2 شرح شیخ الاسلام لابن تیمیہ۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 728 ہجری کی شرح ہے، لیکن یہ مکمل کتاب کی شرح نہیں ہے بلکہ یہ کتاب الحج تک ہے، اور یہ شرح طبع تو نہیں ہے اس وقت، البتہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 751 ہجری کا ایک رسالہ ہے اسماء و مؤلفات لابن تیمیہ کے نام سے، جس میں انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کی تصانیف کے نام ذکر کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کا بھی ذکر کیا شرح العمدہ فی 4 مجلدات، کہ عمدہ کی جو شرح علامہ ابن تیمیہ نے لکھی وہ 4 جلدوں میں لکھی، لیکن یہ شرح اس وقت موجود نہیں۔ نمبر 3 الوردہ شرح العمدہ۔ یہ شیخ عبد الکریم بن ابراہیم کی شرح ہے جو ایک دل میں دار الخزیری مدینہ منورہ سے طبع ہے۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا عمدۃ الفقہ پہ لکھی گئی شروع۔ نمبر 3 تیسرا جو مشہور متن ہے حنابلہ کا وہ ہے زاد المستقنع فی اختصار المقنع۔ یہ علامہ شرف الدین ابو النجا موسیٰ بن احمد مقدسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 968 ہجری کا متن ہے۔ یہ متن در حقیقت اختصار ہے علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 620 ہجری کی المقنع کا۔ میں نے بات عرض کی کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں 3 کتابیں لکھی، تو ان کی متوسط کتاب کا نام تھا المقنع۔ اس کتاب میں انہوں نے عموماً ہر مذہب میں 2 اقوال ذکر کیے اور تفریعات کا تذکرہ بھی کیا، بعض جگہ مرجوع اقوال بھی اس میں آ گئے،
اب ضرورت تھی کہ اس کا اختصار کر کے صرف راجح قول لیے جائیں اور وہ مسائل لیے جائیں جو اس وقت حنابلہ کے ہاں مشہور و معروف ہیں، تو علامہ مقدسی نے اس کا اختصار کیا اور نام رکھا زاد المستقنع فی اختصار المقنع کے نام سے۔ تو زاد المستقنع یعنی ایک آدمی اگر قناعت کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ کتاب کافی ہے، اگر وہ اس کو پڑھ لے گا تو فقہ حنبلی کے جزیات اور مسائل کے لیے اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس متن میں انہوں نے فقہ حنبلی کے راجح اقوال کو ذکر کیا اور ان مسائل کا تذکرہ نہیں کیا جو نادر الوقوع تھے یا جو بہت کم پیش آنے والے تھے، انہیں حذف کر دیا، اور ہر دو اقوال میں راجح قول لے لیا، مرجوح قول انہوں نے نکال دیا۔ اور ان کا عنوان یہ ہے کہ مسئلتن کا عنوان قائم کر کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فوائد کا تذکرہ بھی اختصار سے کرتے ہیں۔ تو یہ متن 248 صفحات پر مشتمل ہے جو دار الوطن سے طبع ہے۔ زاد المستقنع کی معروف شروع اور حواشی، چونکہ یہ متن نہایت معروف تھا اس لیے بہت سے اہل علم نے اس کی شروع لکھی۔ نمبر 1 الروض المربع بشرح زاد المستقنع، شیخ منصور بن یوسف بن صلاح الدین بہوقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1051 ہجری۔ یہ شرح جامعیت کے لحاظ سے اور حسن ترتیب کے لحاظ سے تمام شروع پر فائق ہے، اور بہت سے عرب کے مدارس میں یہ شرح نصاب میں داخل بھی ہے۔ اس شرح میں انہوں نے اس کا التزام کیا ہے کہ فقہ حنبلی کا جو مسئلہ لیا ہے اختصار کے ساتھ اس کی دلیل بھی لی اور طرز استدلال بھی ذکر کیا۔ تو چونکہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، مسائل بھی دلائل بھی، اس وجہ سے مدارس میں یہ کتاب نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کا مفید نسخہ وہی ہے جو دکتور خالد بن علی عبدالعزیز بن عدنان کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دار الرقائز سے طبع ہے۔ دوسری اس کی معروف جو شرح ہے وہ ہے الشرح الممتع علی زاد المستقنع، یہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1421 ہجری کی مفصل شرح۔ محمد بن صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی کی وفات 1420 میں ہے، ان کی 1421 میں۔ اس طرح شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات بھی 1420 میں۔ تو یہ تینوں علماء عرب کے جید علماء گزرے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن صالح بن عثیمین اور اس طرح علامہ ناصر الدین البانی۔ ان دونوں حضرات کی وفات 1420 ہے اور ان کی وفات 1421 میں۔ یہ محمد بن صالح نے باقاعدہ یہ شرح لکھی نہیں بلکہ یہ درس دیتے تھے، تو درس کے دوران ان کے جو افادات تھے ان کے تلامذہ اسے جمع کرتے، پھر باقاعدہ ان افادات کو ترتیب دیا گیا اور حضرت نے اس پہ نظر ثانی کی، اس کے بعد یہ شرح کی صورت میں سامنے آئے۔ اس میں انداز یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے الفاظ کو حل کرتے ہیں، غریب الفاظ کی تشریح کرتے ہیں، مسئلہ ذکر کر کے نفس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں اور عموماً راجح قول کی تعیین بھی کرتے ہیں۔ اور جب ان کے تلامذہ نے ان افادات کو جمع کیا تو مصنف نے خود پھر اس پر نظر ثانی کی اور اسے طبع کیا۔ اس وقت یہ سب سے مفصل شرح ہے اس متن کی جو 15 جلدوں میں دار ابن الجوزی سے طبع ہے۔ تیسری اس کی شرح ہے کلمات السداد علی متن الزاد، یہ شیخ فیصل بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1376 ہجری کی۔ یہ انہوں نے زاد المستقنع پر ایک مختصر حاشیہ لکھا تھا، جیسے کہ نام سے واضح ہے صرف کلمات کی تشریح ہے، غریب الفاظ کی اس میں وضاحت ہے، انہوں نے دلائل کا تذکرہ اور ترجیحات کا ذکر نہیں کیا۔ نمبر 4 الارشاد الی توضیح مسائل الزاد، شیخ صالح بن فوزان عرب کے ایک جید عالم ہے، انہوں نے اختصار کے ساتھ نفس مسائل کی توضیح کی، جیسا کہ نام سے واضح ہے اس میں بھی دلائل کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ مسائل کی وضاحت ہے۔ یہ شرح ریاض سے طبع ہے۔ پانچویں اس کی معروف شرح ہے نیل المراد بنظم متن الزاد، شیخ سعد بن حمد بن عتیق رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1349 ہجری۔ انہوں نے 2200 اشعار کی صورت میں اس متن کے مسائل کو ذکر کیا، یعنی متن کے سارے مسائل انہوں نے اشعار کی صورت میں بیان کیے۔ نظم میں ایک نہایت مشکل کام ہے، مسائل کو نثر میں بیان کرنا آسان ہے اور نظم میں بیان کرنا مشکل ہے، جبکہ ہو بھی فقہ کے مسائل۔ فضائل اور مناقب کا تذکرہ، حمد و ثنا اور نعت کا تذکرہ آسان ہے، بنسبت فقہی جزیات کو بیان کرنا مشکل ہے۔
تو انہوں نے گویا 2200 اشعار میں اس متن کے مسائل کو ذکر کیا، لیکن یہ اس کی تکمیل نہ کر سکے، تو اس کی تکمیل کی ہے شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں انہوں نے 2070 اشعار کا اضافہ کیا۔ اب یہ کتاب اپنے تکملے کے ساتھ المطابع الاہلیہ سے طبع ہے، تو گویا کہ کتاب اور تکملہ کو اگر ملا دیا جائے تو تقریباً 4000 اشعار بنتے ہیں، جس میں فقہ حنبلی کے مسائل کو ذکر کر دیے گئے۔ چھٹی شرح ہے اس کی روضۃ المرتاب فی نظم مہمات الزاد، شیخ سلیمان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1363 ہجری نے 1900 اشعار کی صورت میں اس کتاب کے مسائل کو ذکر کیا۔ یہ منظومہ کتاب دارالاصفہانی جدہ سے طبع ہے۔ متون میں چوتھا جو متن لکھا گیا ہے یہ حنابلہ کے متون میں سب سے آخری متن ہے، دلیل الطالب لنیل المطالب کے نام سے، امام مرعی بن یوسف مقدسی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1033 ہجری۔ مصنف نے خود مقدمے کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ وجہ یہ بیان کی میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک عمدہ طریقے کے ساتھ ایک متن لکھوں جس میں صرف نفس مسائل کا تذکرہ کروں اور جزم کے ساتھ راجع قول کے ساتھ راجع جو مفتبیہی قول ہے اسے ذکر کروں، یعنی قیلہ کے ساتھ بیان نہ کروں جیسے عموماً متعدد اقوال کو قیلہ کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ صیغہ جزم کے ساتھ صرف راجع اور مفتبیہی قول کو ذکر کروں۔ اسی لیے انہوں نے نام بھی رکھا دلیل الطالب للین المطالب، یعنی ایک طلب کرنے والا آدمی جو چاہ رہا ہو کہ مجھے راجع قول ملے تو وہ کہاں ملے گا، تو گویا انہوں نے اپنے اس متن میں اسے ذکر کیا۔ تو مصنف نے اختصار کے ساتھ فقہ حنبلی کے صرف مفتبیہی مسائل کو ذکر کیا ہے، تو اس میں بھی نفس مسائل کا تذکرہ ہے اور دلائل کا ذکر نہیں ہے۔ یہ متن 371 صفحات پر مشتمل ہے جو دار الطیبہ سے طبع ہے۔ چونکہ یہ متون میں سب سے متاخر متن تھا اور اس میں راجع قول کی تعیین کی گئی تھی، اور اپنے حد تک انہوں نے اس بات کا التزام بھی کیا تھا کہ مفتبیہی قول ہو، اس لیے اس پر بعد کے حنابلہ نے شروع اور حواشی زیادہ لکھے، اور اس کتاب کی خدمت بنسبت دیگر کتابوں کے زیادہ کی گئی۔ سب سے پہلی جو معروف اس پہ شرح لکھی گئی وہ ہے منار السبیل فی شرح الدلیل، شیخ ابراہیم بن محمد بن سالم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1353 ہجری۔ انہوں نے اختصار کے ساتھ مسائل کی تشریح کی، البتہ انہوں نے زیادہ التزام دلائل اور احادیث کثرت سے لائے، چونکہ مسائل تو آ چکے تھے، اب ضرورت تھی ان مسائل کے لیے دلائل بیان کیے جائیں، تو دلائل اور احادیث کا تذکرہ انہوں نے کثرت کے ساتھ کیا۔ اب یہ کتاب 2 جلدوں میں المکتب الاسلامی بیروت سے طبع، چونکہ اس میں دلائل زیادہ تھے احادیث کی، اب ضرورت تھی کہ ان دلائل کی تخریج کی جائے۔ دیکھیں ہر مسلک میں ایک کتاب ایسی ہے کہ جس میں احکامات کی احادیث زیادہ ہیں، جس طرح کہ فقہ حنفی میں نصب الرایہ ہے، فقہ شافعی میں التلخیص الحبیر ہے، تو فقہ حنبلی میں یہ آنے والا ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، کہ یہ جو منار السبیل جس میں احادیث تھیں اس کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کر دی، اس لیے حنابلہ کے مستدلات، روایات اور آثار کا بڑا ذخیرہ اس وقت جو موجود ہے وہ ارواء الغلیل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1420 ہجری نے جب یہ دیکھا کہ یہ متن اور شرح نہایت معروف ہے، تو انہوں نے پھر اس کی احادیث کی تخریج کی اور نام رکھا ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل۔ اس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف احادیث کو لیا، روایت بیان کرتے ہیں، روایت کے بعد اس کا حکم بیان کرتے ہیں، روایت کے اگر متعدد طرق ہوں اس کی نشاندہی کرتے ہیں، ہر طرق کی وضاحت کرتے ہیں، اور اگر کسی طرق میں کوئی راوی ایسا ہے جس پہ کلام ہے تو اسے الگ سے ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے نہایت ہی یعنی محنت کے ساتھ تمام روایات کا تذکرہ، حکم کا تذکرہ، اور ہر روایت کے جو متعدد الفاظ سے منقول ہے اس کی تشریح بھی انہوں نے کی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سے بعض چیزوں میں اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی یہ جو خدمت ہے اور اس طرح انہوں نے دیگر جو احادیث کی خدمت کی یہ بہت بڑی کی۔ تمام روایات کے ذخیرے کو انہوں نے لیا، صحیح احادیث کو الگ اور ضعیف روایات کو انہوں نے الگ کیا، اگرچہ بعض جگہ انہوں نے شدت سے کام لیا ہے،
اس لیے پھر ان کے رد میں بہت سے اہل علم نے کتابیں بھی لکھی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں اور جو ایک کتاب لکھی گئی جس کے اندر انہوں نے ان تمام روایات کو جمع کیا جس پر انہوں نے پہلے صحت کا بعد میں ضعف کا، یا پہلے ضعف کا اور بعد میں وضع کا، یا کثرت ضعف کا حکم لگایا. اس طرح کی تناقضات الالبانی الواضحات کے نام سے یہ 2 جلدوں میں حسن ثقاف کی کتاب ہے. تناقضات الالبانی الواضحات، تناقضات الالبانی الواضحات، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے واضح تناقضات. تو اس طرح کے جتنے تناقضات ہیں اس کتاب میں موجود ہیں. اسی طرح شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے کلمات فی کشف اباطیل و افتراءات، کلمات فی کشف اباطیل و افتراءات، یعنی وہ الزامات جو ہم پہ لگائے گئے حالانکہ وہ الزامات درست نہیں ہیں. علامہ البانی نے علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ پر اور بعض الزامات انہوں نے شیخ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ پر، تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ الزامات اور یہ جو ہمارے پر بہتان ہے یہ درست نہیں. اسی طرح علامہ محدث العصر ہے مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الالبانی شذوذہ و اخطؤہ، البانی کے شذوذ اور اخطاء یعنی شاذ آراء اور ان کی خطائیں اور تسامحات کو بھی حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی جمع کیا ہے. تو بہرحال اس طرح بعض چیزوں میں تو ان سے تسامحات ہوئے ہیں، لیکن اپنے حد تک انہوں نے جو خدمت کی ہے ایک بہت بڑی خدمت کی. اس دور میں نہ مکتب شاملہ نہ کمپیوٹر، بلکہ اپنی محنت کے ساتھ روایات کے طرق تلاش کر کے ہر حدیث پہ حکم بیان کرنا یہ ایک نہایت مشکل کام ہے. لیکن کل اخذ یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر، ہر انسان کی بعض باتیں لی جاتی ہیں، بعض سے اختلاف رائے کیا جاتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ قول آپ کو ہمیشہ کام دے گا، کل احد یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر. کل احد یؤخذ من قولہ، ہر انسان کی بعض باتوں کو لیا جاتا ہے، ویترک من قولہ، اور بعض باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے سوائے قبر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی حضور کی ہر بات کو لیا جاتا ہے. آپ کا تو ہر فرمان ہے، آپ تو معصوم ہیں، خواہشات سے گفتگو نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس لیے علماء سے تسامحات ہو جاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے خدمات بہت کی، البتہ بعض جگہ تشدد کی وجہ سے حدیث کی صحت اور ضعف میں انہوں نے جو کلام کیا اس کو اہل علم نے مستحسن نہیں سمجھا. اور جو انہوں نے سیاستوں کو 2 حصوں میں کیا، خاص طور پہ سنن ترمذی میں ضعیف روایات الگ، سنن ترمذی صحیح الگ، اس طرح صحیح سنن ابی داؤد، ضعیف سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابن ماجہ، ضعیف سنن ابن ماجہ، صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی، صحیح ادب المفرد، ضعیف ادب المفرد. یہ جو اسلوب تھا اس سے امت کو فائدہ کم ہوا، نقصان زیادہ ہوا. اس لیے نقصان ہوا کہ امت نے ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا. جمہور نے کی رائے یہی تھی کہ ان تمام کتابوں میں اکثر روایات صحیح ہیں. اب انہوں نے معمولی وجہ کی وجہ سے روایت پر ضعف کا حکم لگا کے ان 4 کتابوں کے 2 ٹکڑے کر دیے. عموماً فضائل کی روایتوں میں، ترغیب اور ترہیب کی روایتوں میں تساہل سے کام لیا جاتا ہے اور احکامات کی حدیثوں میں شدت اختیار کی جاتی ہے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جسے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری نے الکفایہ فی علم الروایہ میں نقل کیا کہ جب ہم احکامات کی حدیثیں نقل کرتے ہیں تو ہم سختی برتتے ہیں، اور جب ہم فضائل کی روایات لیتے ہیں تو ہم تساہل کرتے ہیں. اس لیے فضائل میں ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے معمولی وجہ کو دیکھ کر جو حکم لگایا تو عموماً فضائل سے اب رغبت لوگوں کی کم ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، استدلال چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. صحیح، بالکل صحیح لذاتی احادیث کا ذخیرہ تو بہت کم ہے. اگر اسے محدود کر دیا جائے گا ذخیرے کو، وہ تو صحیحین تک باقی رہے گا، اس کے علاوہ چند ایک احادیث رہیں گی، تو امت ایک بہت بڑے صحیح حدیث کے ذخیرے سے محروم ہو جائے گی. اس لیے بہتر تھا کہ جس طرح سلف استدلال کرتے آئے، انہوں نے ان حدیثوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا. جمہور 1400 سال تک اسے صحاح ستہ ہی شمار کیا، انہوں نے قبول کیا، اسی طرح ہی کرنا چاہیے تھا.
اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کے دو حصے کر دیے، صحیح ادب المفرد اور ضعیف ادب المفرد، تو اس کا کیا مطلب کہ امام بخاری کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں اور یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ تو امیر المومنین فی الحدیث کو پتہ نہ چلا اور 1400 سال بعد ایک عالم کو پتہ لگا۔ ایک طرف تو ہم اس کی کتاب کو صحیح بخاری کو کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ شمار کریں، اور دوسری طرف ہم اس کی کتاب کے دو حصے کر کے یہ ایک تاثر دیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ضعیف روایتیں لائی۔ جو امام بخاری صحیح بخاری کی صورت میں تمام احادیث صحیح لذاتی ہی لا سکتا تھا، وہ اس پر بھی قادر تھا کہ وہ ادب المفرد جیسی مختصر کتاب میں بھی تمام صحیح لذاتی روایات لائے، لیکن امام بخاری کو بھی معلوم تھا کہ فضائل کے اندر اتنی سختی نہیں کی جاتی، اس لیے امام بخاری صحیح بخاری میں جو روایتیں سند کے ساتھ لائے اس میں تو انہوں نے صحیح لذاتی ہی کا التزام کیا، البتہ جو روایت تراجم ابواب میں انہوں نے ذکر کی ہیں، ترجمۃ الباب میں جو روایات لائی ہیں، یا باب باندھنے کے بعد جو انہوں نے تعلیقاً روایات لائی ہیں، اس میں حسن بھی ہیں، بعض ضعیف روایات بھی آئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا۔ پھر ان معلق روایات کی اسناد اگر آپ نے دیکھنی ہو تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تغلیق التعلیق کے نام سے، تغلیق التعلیق 5 جلدوں میں طبع ہے، جس میں بخاری کی معلق روایات کی اسناد ہے، تغلیق تعلیق کے نام سے۔ تغلیق کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، اور تعلیق کا معنی ہوتا ہے معلق روایتیں، یعنی جو روایات معلق ہیں ان روایتوں کی سندیں بیان کر دینا، تو اس میں انہوں نے سندیں بیان کی۔ بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اس طرح کرنے سے نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کا فضائل کی طرف، اعمال کی طرف توجہ کم ہو گئی، حالانکہ جو مقصود تھا خشیت اور تقوی پیدا ہو وہ عموماً فضائل کی روایات سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ فضائل میں موضوع باتیں بیان کی جائیں، مطلب صرف اتنا ہے کہ محدثین نے اس میں اتنی سختی نہیں کی جتنی سختی انہوں نے احکامات کی روایات میں کی ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، علامہ البانی نے منار السبیل کی جو شرح لکھی اس کا نام کیا رکھا؟ ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل۔ اس میں انہوں نے اس متن میں موجود جتنی بھی احادیث تھیں اور شرح میں اس کی انہوں نے تخریج کی، لیکن یہ کتاب مکمل نہ کر سکے، بہت سی روایات علامہ البانی سے چھوٹ گئیں، تو اب اس کا تکملہ لکھا ہے شیخ صالح بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو روایات علامہ البانی سے رہ گئیں ان کی تخریج اور تحقیق انہوں نے کی، التکمیل لما فات تخریجہ من ارواء الغلیل کے نام سے، یعنی ارواء الغلیل میں جو روایات رہ گئیں ان کی تکمیل، ان کا تکملہ۔ اس لیے اب یہ کتاب اور اس کے ساتھ یہ تکملہ دونوں کو ملا کر مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ علامہ البانی کی یہ کتاب 9 جلدوں میں اس وقت المکتب الاسلامی بیروت سے طبع ہے۔ اب چونکہ ان دونوں کتابوں میں احادیث کا تذکرہ تو تھا لیکن فقہی ابواب پہ نہیں تھا، احادیث فقہی ابواب پہ نہیں تھی، اس لیے تلاش کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، اور یہ احکامات کی حدیث کا بڑا ذخیرہ تھا، اس لیے ضرورت تھا اسے فقہی ابواب کی ترتیب پہ کیا جائے۔ تو شیخ طالب بن محمود نے فقہی ابواب کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا اور اس کا نام رکھا الدلیل فی ترتیب احادیث و آثار ارواء الغلیل کے نام سے، کہ جس میں ارواء الغلیل کی جتنی روایات اور آثار ہیں اسے جمع کر دیا فقہی ابواب کی ترتیب پر۔ یہ اسی طرح جیسے مسند احمد، اب مسند احمد میں چونکہ روایات صحابہ کی ترتیب پر تھیں تو ان کو روایات کو یاد رکھنا اور جو روایت تلاش کرنی ہے وہ بہت مشکل تھا، صحابہ کی ترتیب پر حدیث کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ کی سب روایتیں ایک جگہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کی تمام روایات یکجا، تو مسند احمد سے روایت کا تلاش کرنا بڑا دشوار تھا، اس وجہ سے اسے بھی فقہی ابواب کی ترتیب پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اس کتاب کو بھی فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا گیا تاکہ اس سے حدیث کا تلاش کرنا آسان ہو۔ تو الفتح الربانی بترتیب مسند احمد ابن حنبل الشیبانی، الفتح الربانی کے نام سے مسند احمد ابن حنبل کی حدیثوں کو فقہی ابواب کی ترتیب پہ کیا ہے علامہ ساعتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو میں نے اس کا تفصیلاً تذکرہ کیا ہے کہ مسند احمد پہ آج تک کتنا کام ہوا ہے، شروع کے حوالے سے اور اختصار کے حوالے سے، فقہی ابواب کی ترتیب کے حوالے سے، انواع کتب حدیث کے تعارف میں، تو وہاں آپ دیکھ لیں
مسند احمد پر جس نوعیت کا بھی کام ہوا ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہ احکامات کی حدیثوں کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے حنابلہ کی روایات کا، ارواء الغلیل کے نام سے، جو علامہ البانی کی خدمات ہیں۔ تو میں نے بات عرض کی، علامہ البانی نے چونکہ بہت بڑا کام کیا، بعض تسامحات ان کی اپنی جگہ، لیکن ان کی خدمات کو بالکل نظر انداز کر دینا اور ان کو برے الفاظ سے یاد کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی حدیث میں گزاری، اپنے دور کے محدث العصر تھے، اپنے دور کے حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے بعض جگہ ان سے تسامحات ہوئے، مزاج میں کچھ شدت رہی، اس لیے بعض باتیں ان کی قبول کی گئیں اور بعض باتوں میں دلیل کے ساتھ اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے۔ اس متن کی شروع میں دوسری شرح، بات چونکہ دلیل الطالب کی چل رہی تھی تو میں نے پہلی شرح کا نام عرض کیا منار السبیل فی شرح دلیل کے نام سے، دوسری اس کی شرح ہے نیل المعارب بشرح دلیل الطالب۔ یہ شیخ عبد القادر بن عمر شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل الطالب کے تمام مسائل کو نظم کی صورت میں لکھا۔ تیسری ایک شرح ہے فوائد من شرح منار السبیل، شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن کی، جس میں انہوں نے منار السبیل کے اندر جو مسائل ہیں ان کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ چوتھی شرح ہے المعتمد فی فقہ الامام احمد، یہ شیخ علی عبد الرحمن کی ہے، جس میں انہوں نے نیل المعارب اور منار السبیل سے مسائل کی تشریح ذکر کی ہے اور ارواء الغلیل سے احادیث اور آثار کی تخریج نقل کی ہے۔ تو گویا اس کتاب میں بیک وقت دونوں چیزیں جمع ہیں، مسائل بھی موجود ہیں اور روایات اور آثار بھی موجود ہیں۔ تو یہ شرح 2 جلدوں میں طبع۔ نمبر 5 الواضح فی فقہ الامام احمد، یہ دکتور علی ابو الخیر کی تالیف ہے، جس میں اختصار کے ساتھ مسائل کی تشریح ہے۔ 7ویں ایک مشہور کتاب، چھٹی ایک کتاب، وہ ہے مسلک الراغب شرح دلیل الطالب، لیکن یہ کتاب طبع نہیں ہے، یہ مخطوطے کی صورت میں ہے۔ 7ویں اس کی شرح ہے تیسور المطالب نظم و دلیل الطالب، شیخ عبد القادر قصاب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مصنف نے اس میں دلیل الطالب کے جو مسائل نظم کی صورت میں، ان تمام مسائل کو انہوں نے لکھا۔ چونکہ دلیل الطالب کے مسائل نثر کی صورت میں تو بیان ہوئے تھے لیکن نظم کی صورت میں نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے 1476 اشعار کی صورت میں ان مسائل کو نظم پہ لکھا۔ اس کتاب کی سب سے آخری شرح ہے المذہب المنجلی فی فقہ الحنبلی، یہ شیخ موسیٰ بن محمد شہادہ کی تالیف ہے۔ مصنف نے دلیل الطالب کے مسائل کو نظم کی صورت میں بیان کیا اور پھر مختصر اس کی تشریح بیان کی۔ تو بہرحال یہ میں نے بات عرض کر دی کہ فقہ حنبلی پہ 4 متون لکھے گئے اور ان متون کی پھر شروحات لکھی گئیں اور ان پر حواشی لکھے گئے یا تخریج کی گئی۔ تو زیادہ تر جو معروف ہے وہ ارواء الغلیل کے نام سے، جس میں احادیث کی تشریح ہے، اور معروف کتابوں میں المغنی لابن قدامہ۔